بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، بیٹا کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، آج ہم باب 2 ایمانیات و عبادات سبق نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور اس میں ہم پڑھیں گے عقیدہ توحید کے تقاضے۔ جیسے کہ بیٹا آپ جانتے ہو، عقیدہ توحید کو اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ عقیدہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اس عقیدے پر ایمان رکھے بغیر کوئی شخص مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں، سب نے توحید کی تعلیم دی اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ جی بیٹا شروع کرتے ہیں عقیدہ توحید کے تقاضے۔ سب سے پہلے بیٹا تقاضا ہے عقیدہ توحید کا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے۔ سورۃ الفاتحہ میں مومنین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی اس پوائنٹ میں بیٹا کیا بتایا گیا ہے کہ عقیدہ توحید کا پہلا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جب بھی کوئی مصیبت ہو، مشکل ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگیں۔ ٹھیک ہے۔ عقیدہ توحید کا دوسرا تقاضا بیٹا یہ ہے کہ اس بات پر یقین اور ایمان رکھا جائے کہ ہر چیز کا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے قل اللہ خالق کل شیء۔ یہ بیٹا آیت لگی ہے سورہ رعد آیت نمبر 16، اور اس کا ترجمہ ہے کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تیسرا بیٹا عقیدہ توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رزاق مانا جائے، کہ وہی ہر چیز کو رزق دینے والا ہے۔ اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ کائنات میں موجود ہر بڑی سے بڑی چیز سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو رزق دینا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ ہم کس کو رزاق مانیں، رزق دینے والا مانیں، اللہ تعالیٰ کو مانیں، کیونکہ ہمیں اس بات پر بھروسہ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو رزق دینے والا ہے۔ کائنات میں موجود بڑی سے بڑی چیز سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو رزق دینا اللہ تعالیٰ ہی کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ جی بیٹا عقیدہ توحید کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے کیا جائے۔ اگر کسی کو کوئی چیز دی جائے تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے کوئی چیز روکی جائے یعنی اسے دینے سے انکار کیا جائے تو اللہ کے لیے، کسی سے محبت کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور کسی سے نفرت کی جائے تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ گویا ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو سامنے رکھا جائے اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہو۔ عقیدہ توحید کا بیٹا پانچواں تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری سے بچا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ناشکری سخت ناپسند ہے۔ یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ سورہ زمر آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا۔ نیکسٹ بیٹا عقیدہ توحید کا چھٹا تقاضا یہ ہے کہ ہر کام کے لیے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے۔ یعنی کوئی بھی ہمیں مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، تو ہمیں بھروسہ صرف اور صرف کس پر رکھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہمارے مقصد میں کامیابی عطا کرے گا۔ عقیدہ توحید کا ساتواں تقاضا بیٹا یہ ہے کہ اس بات کو سچے دل سے تسلیم کیا جائے کہ ساری کائنات صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع ہے۔ یعنی تمام جو کائنات ہے وہ چل رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے۔ اور آٹھواں تقاضا کیا ہے کہ مشکل و مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور اس پر بھروسہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے مانگی جانے والی جو دعا ہوتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ کیا تقاضا ہے بیٹا آٹھواں ہمارا کہ جب بھی کوئی مشکل ہو، مصیبت ہو، تو ہم کس سے دعا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ یہ بیٹا ہم نے ریڈنگ کی عقیدہ توحید کے تقاضے کی، اور یہ بیٹا ایکسرسائز میں سے کوسچن نمبر 4 کا آنسر ہے آپ کا۔ اب بیٹا ہم کریں گے شارٹ کوسچن آنسر۔ جی بیٹا سب سے پہلے سوال یہاں سے بنتا ہے لائن نمبر 2 میں کہ سورہ فاتحہ میں مومنین کی کیا صفت بیان کی گئی ہے؟ تو اس کا جواب بیٹا یہ دیکھیں، یلو کلر سے میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے،
سورۃ الفاتحہ میں مومنین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ نیکسٹ لائن میں بیٹا کوشچن بنے گا شارٹ کوشچن نمبر 2 کہ سورۃ الرعد آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کے بارے میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ تو بیٹا دیکھیں اس کا جواب یہ پنک کلر سے میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ ہر چیز کا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ نیکسٹ بیٹا کوشچن نمبر 3 ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رزاق ماننے کا کیا تقاضا ہے؟ یہ بیٹا گرین کلر سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رزاق ماننا جائے، وہی ہر چیز کو رزق دینے والا ہے۔ اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ کائنات میں موجود ہر بڑی سے بڑی چیز سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو رزق دینا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ نیکسٹ بیٹا یہاں سے کوشچن بنتا ہے کہ ہر کام کس کی رضا کے لیے کیا جائے؟ تو اس کا جواب ہے بیٹا ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے کیا جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ شارٹ کوشچن ہے بیٹا یہ دیکھیں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے بارے میں کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے؟ تو اس کا بیٹا جواب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ناشکری سخت ناپسند ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا۔ نیکسٹ بیٹا یہاں سے کوشچن بنے گا ہر کام کے لیے کس پر بھروسہ کیا جائے؟ تو اس کا جواب ہے بیٹا یہ دیکھیں گرین سے میں نے ہائی لائٹ کیا ہے ہر کام کے لیے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے۔ نیکسٹ بیٹا کوشچن ہے کائنات کی ہر چیز کس کے حکم کے تابع ہے؟ تو اس کا جواب ہے اس بات کو سچے دل سے تسلیم کیا جائے کہ ساری کائنات صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع ہے۔ جی بیٹا نیکسٹ دیکھیں کوشچن کیا بنے گا مشکل اور مصیبت میں کیا کیا جائے؟ تو اس کا جواب ہے بیٹا مشکل اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اس پر بھروسہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سچے دل سے مانگی جانے والی دعا قبول کرتا ہے۔ جی بیٹا آج ہم نے ایکسرسائز میں سے کوشچن نمبر 4 کیا عقیدہ توحید کے اہم تقاضے پلس ہم نے مختصر سوالات کے جوابات کیے۔ یہ بیٹا آپ نے اچھی طریقے سے لیسن یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔